علائق میں سے ہے. چھوڑ کے آگے گزرے, فتدلا, اور کعبہ قوسین پہ پہنچے. فرمایا محبوب اب تدلا کو چھوڑ دے, وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے. آ دو کمانوں کی طرح مل جائیں. جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب, جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا. اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے, مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال وہاں پہنچ گئے. فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا, یہاں تک مثالیں تھیں, اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا. وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے. دروازہ کعبہ قوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے. فرمایا دروازہ کھلا, محبوب اندر آ جا, حریم ناز میں آ جا, حریم ناز میں آ جا. محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا, خدا نے دروازہ بند کر دیا. فرمایا آؤ دنا لوگوں, اس سے آگے تمہیں عقائد کی جب بات کی جائے, ان دونوں کی کتابوں کو دیکھا جائے تو شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں, اگر علماء دیوبند اور علماء بریلی جیسے ان کے نام کے ساتھ القابات اولیاء اللہ کے لگتے ہیں, تو ہم یہ سوال انہی پر چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اولیاء اللہ ہیں تو اللہ کا ولی مشرک نہیں ہوا کرتا. تو پھر یہ جتنی کتابیں آپ کی دکانوں پر, آپ کی مارکیٹوں پر, آپ کے دارالعلوم سے مل رہی ہیں, یہ تم نے ان غریبوں کے نام لکھ کر خود شائع کی ہیں اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے. یہ سب علماء اولیاء اللہ تھے اور ان تمام شرکی عقائد سے بری تھے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ تھانوی صاحب کی ہے, یہ خان صاحب کی ہے, یہ شیخ صاحب کی ہے, یہ زکریا صاحب, یہ انہی نے لکھی ہے, کنفرم ہمیں یقین ہے, تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شرک ایسا جرم ہے. تم تو ان بزرگوں کا نام لیتے ہو, عرش والا اپنے نبیوں کا نام لیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء شرک کرتے ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ. اے نبی اگر آپ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جاتا میں آپ کے اعمال بھی برباد کر دیتا. ان باتوں کو پیش کرنے کا مقصد کسی شخصیت پہ فتویٰ لگانا نہیں, کسی کو جہنمی اور دوزخی کہنا مقصد نہیں. مقصد صرف حق کو بیان کرنا ہے. گیند تمہارے کورٹ میں ہے, تمہارے میدان میں ہے. اگر یہ اولیاء اللہ ہیں تو یہ کتابیں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہیں, اور اگر یہ کتابیں انہی کی ہیں تو پھر شرک کا عقیدہ رکھنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. شرکی عقائد کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, جس کو صوفیاء اور قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ عز و جل کا سایہ ہے, عکس ہے, مختلف صورتیں ہیں. ابن عربی نے کہا تھا العبد حق والرب حق, بندہ بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے. مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے, اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں. کنتو کنزن مخفین, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں ہوں. یہ گمراہ ترین اہل شرک کا سب سے گندہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. جب ہم علماء بریلی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی, جس کا صفحہ نمبر 57, اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے لاہور سے, جہلم سے, بک کارنر پبلیشرز, مین بازار جہلم. یہاں سائل سوال کرتا ہے احمد رضا خان صاحب سے وحدت الوجود کے کیا معنی ہے. کہا وجود ہستی بذات واجب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اسی کی ہیں, اس کی ذل ہے, اس کی پرتو ہے. حقیقتاً دنیا میں وجود ایک ہی ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا سایہ ہے, اللہ کی مختلف شکلیں ہیں. جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کو تم دماغ کا خلل تو کہہ سکتے ہو, کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے.
یہ سمجھنے کی بات ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو نہ سمجھو، لیکن اس عقیدے کو کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے، اور اس عقیدے کے مطابق کائنات میں جو کچھ ہے، وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، وہ درندے ہو، وہ پرندے ہو، وہ ساری کی ساری نعوذ باللہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں، تعالی اللہ عما یقول۔ دوسری جگہ پہ اسی دیوان محمدی کتاب کے اندر لکھنے والے خواجہ محمد یار فریدی، وہ اس کے صفحہ نمبر 151 پر اس وحدت الوجود کے عقیدے کو پیش کرتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم کیا کہا کرتے تھے؟ انی عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو جو اللہ کا بندہ تھا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا، یہ نبی کا حکم ہے۔ اور یہاں حضرت کہہ رہے ہیں دیوان محمدی میں عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب قیامت کے دن دیدار ہوگا مالک کا، عرش سے پردے ہٹیں گے تو وہاں پہ اللہ نہیں ہوگا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آواز لگائیں گے انی ان اللہ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ تفصیل سے آپ اس کا جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ یہ کفر کا عقیدہ ہے اور یہ بدترین شرکی عقیدہ ہے۔ ہدائی کے بخشش حضرت اعلیٰ حضرت کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 112 پر بھی اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں حضرت، وحدت الوجود کے عقیدے کو، اور اس کی دعوت عام کرتے ہیں اپنے سب لوگوں کے سامنے۔ کہتے ہیں اٹھا دو پردہ، نبی سے مخاطب ہیں، نعت لکھی ہے، لکھنے والے احمد رضا خاں بریلوی، رضوی کتاب گھر، جامع مسجد دہلی مٹیا محل۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دیجئے، آپ اس دنیا میں اللہ کا نور بن کر آئے ہیں اور اللہ کے نور نے آپ کی صورت میں صرف ایک چادر پہن رکھی ہے، ایک چولا پہن رکھا ہے۔ بیٹے دی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے آحد احمد دے وچ اتر آئی۔ مجھے بیٹے نہ پڑھاؤ، میں نے الف نہیں پڑھا، جس کو تم احمد احمد کہتے ہو، یہ میم کا برخا اللہ نے خود پہنا اور وہ احد تھا، یہ برخا پہن کے احمد بن کے ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح رسائل نعیمیہ کے اندر بھی یہی عقیدہ حضرت بیان فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل نعیمیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، 6 صفحہ نمبر پر اسی عقیدے کو پیش کرتے ہوئے کہتے نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق یعنی اللہ کا نور، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ اللہ کا نور انسانی شکل کے اندر دنیا کے اندر آیا، مجھے معلوم نہ تھا، چاند اشارے سے پھٹا، حکم سے سورج لوٹا، مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر کی صورت میں اس دنیا پہ آئے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو علماء بریلی کا عقیدہ ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اب اہل توحید اکثریت ان علماء بریلی کے عقائد کو جانتی ہے اور کتراتی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ان سے رشتہ داریاں کی جائے، ان کو اہل ایمان کا مقام دیا جائے، لیکن جب معاملہ علماء دیوبند کا آتا ہے تو اکثریت ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے، ان سے دوستی کرنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے، ان سے رشتہ داریاں کرنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے۔ یاد کر لیجئے یہاں مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے یہ عقائد ہیں، اور جو علماء دیوبند کے اندر پبلک میں عوام کی بات، علماء کی بات الگ ہے جن کے یہ عقائد ہے اور عوام کی بات الگ ہے۔ عوام میں اگر کوئی ان عقائد سے برات کا اظہار کرتا ہے وہ اہل ایمان بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی ہے، لیکن جو ان عقائد پہ ڈٹا رہتا ہے تو پھر اللہ کی توحید کی غیرت یہ ہے کہ ہم اس سے برات کریں۔ یہ شمائم امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، علماء دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، اس کا صفحہ نمبر 32 ہے، 32 نمبر صفحہ پر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان فرماتے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کو کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا یہ عقیدہ جس عقیدے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اشرف علی